वडवीर की उम्र उस वक़्त पूरे 25 साल थी जब सारम को फांसी हो गई। समरी साल भर का था। कसर के यहाँ पालन और माणमती के यहाँ रूपमती पैदा हुई। सूरजबंसी उस वक़्त 4 साल का था। खूबसूरत सूरजबंसी बहुत संजीदा मिजाज था। उसकी शख्सियत में बहुत ठहराव था। उसकी खूबसूरत दराज पलकों से सजी डूंगी आँखें कुरैरस को खंगालने की सलाहियत रखती थीं। वो मेहनती, मुशक्क़त से ना थकने वाला और लगन से पढ़ाई करने वाला था। बाप के पास बैठकर तालीम हासिल करता। भोला का माइंड हर वक्त रूपमती से कनेक्ट रहता, तो सूरजबंसी भी रूपमती से कनेक्ट हो गया। वो निगाह डाले बगैर ही समझ जाता वो क्या कर रही है। चंद दिनों की रूप उसकी आवाज़ से मायूस हो गई थी कि वो पंखी झोलता, पालने में उसे बहलाता होता, हाथ पैर मारने की तरगीब देता कि इस तरह बदन जान पकड़ेगा। सूरज 9 साल का हुआ तो भोला मर गई। सूरज हाफ़िज़े कुरान था और फिर आकाश को लोग बताते कि भोला की समाधि पर उसके भाई आमे बड़ा रोवन करें। आकाश सुन कर चुप रहता और फिर सूरज भी बताता कि सफ़ेद कपड़ों वाले आवें सीना को भी करें और बड़ा गिरिया करें। सूरज रात को देर तक कब्र पर पड़ता और बहुत दफ़ा उसकी आंख लग जाती तो आकाश उठा कर लाता। भाई आते, गिरिया करते और फूल डाल जाते। एक सुबह सूरज पढ़ते पढ़ते सो गया कि उसके मामे आ गए और बड़ा गिरिया किया। सूरज की आंख खुली तो वो गिरिया कर कर के थक गए थे। अब पढ़ रहे थे कि सूरज भी पढ़ते पढ़ते दोबारा सो गया। उनके पास साल भर का बालका था, वो भी सो गया था। मामे पढ़कर जाने लगे तो बालके की आंख खुल गई। उसने उन्हें दूर जाते देखा तो सूरज को बाजू से खींचने लगा। सूरज की आंख खुल गई तो साल भर का बालका पास बैठा था। हाय बालके, तुम रह गए। सूरज ने देखा तो वो दूर जा रहे थे। ये बालके को उठाकर पीछे भागा। रुको, तुम्हारा बालका रह गया है, रुको। सूरज आवाज़ें देता भागने लगा, मगर उन्होंने पलट कर ना देखा और रथ पर सवार हो गए। सूरज दूर तक पीछे गया। तुम्हारा बालका रह गया है, इसे लेकर जाओ। आखिर सूरज बुरी तरह थक गया। बालके, वो तो चले गए हैं, उसने बालके से कहा तो बालका रोने लगा। वो सीने से लगाए घर आया। बापूजी, उनका बालका रह गया है, मैं बहुत दूर तक गया मगर वो निकल गए। आकाश मुस्करा दिया। खैर है, जबकि फिर आवेंगे तो ले जाएंगे। आकाश ने दूध लगवा दिया और उसका नाम ब्रिज BRIDGE ब्रिज रखा। ब्रिज सूरज के सीने से चिमटा रहता। सूरज उसे पढ़ाने लगा और हर जगह हमरा रखता। कब्र पर पड़ते आंख लग जाती तो सूरज के साथ ब्रिज भी सो जाता और फिर सफ़ेद कपड़ों वाले आते थे। सूरज बालके को सीने से लगाए पड़ता था। वो गिरिया करते रहे, सीना पीटते रहे, फिर थक कर पड़ने लगे। सूरज ने आहिस्ता से ब्रिज को आगोश से निकाल दिया। वो खिसक कर करीब हो गया। वो पढ़ कर चले गए। मुझे लेकर तो नहीं गए, ब्रिज पूछता था। सूरज ने भीगी आंखों से साथ लिपटा लिया और रंधी आवाज़ में बोला, फिर के आए तो ले जाएंगे। सूरज ने तसल्ली दी और घर आकर आकाश को बताया। वो मुस्करा दिया। वो आते रहे, गिरिया करते रहे और ब्रिज सूरज की आगोश में आस लिए तख्ता ला के लेके जाएंगे। ना सूरज जबान खोलता, ना ब्रिज जबान खोलता, बस आस से तकते। मगर वो लेकर ना गए कि मित्रों, एक दिन दोनों पढ़ते पढ़ते सो गए। सफ़ेद कपड़ों वाले गिरिया कर कर के अब पढ़ रहे थे कि दोनों जाग गए। सफ़ेद कपड़ों वाले दोबारा गिरिया करते थे कि एकदम खामोश हो गए और जाने के लिए उठे तो ब्रिज का हाथ पकड़ लिया। सूरज का दिल इतने ज़ोर से धड़का मानो मुंह में आ गया हो। उसने एकदम ब्रिज का दूसरा हाथ पकड़ लिया। सूरज, हाथ छोड़ दो, हमारा बालका रह गया था, इसे वापस ले जाना हमारा अधिकार है। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। सूरज गरज कर बोला, तेरा नाता क्या होवे कि तू रो करे। मैंने 6 साल इसे पाला है। सूरज मजबूत लहजे में बोला, बस इतनी सी बात, उजरत ले लो। सफ़ेद कपड़ों वाले घूरी देकर बोले, सूरज मुझे जाने देना, तू खुद ही तो कहे अब के नहीं तो अगली बार ले जावेंगे। ब्रिज ने इल्तजा की, तो मैं तेरे बगैर कैसे जीऊँगा। सूरज सुलग कर बोला, जैसे हम बेनिकाई भोला के बगैर जी रहे हैं। भाई करब से बोले और उसे ले गए। सूरज ने घर आकर घर बार एक कर दिया। तो बता मैं क्या करूं, उसे उठा कर ले आता हूँ, आकाश ने आजिज आकर कहा। दोबारे कासद गले मेरे कारण मेहर पर मांगी हो, सूरज ने कहा। आकाश ने लोग भेजे मगर तब तक ब्रिज के फेरे हो चुके थे। कासद नाकाम लौट आया और फिर वो सफ़ेद कपड़ों में समाधि पर गिरिया करते थे। सूरज की आंख खुल गई। वो सीना पीट पीट थक गए थे, अब पढ़ते थे। फिर साल भर गुजरा
کہ وہ سفید کپڑوں میں آ کر بڑا گریا کرتے تھے۔ بہن کر کر کے سینہ کو بھی کر کر کے وہ نڈھال ہو گئے تو سورج گھبرا گیا۔ آکاش نے کولر دے بھیجا، وہ پی چکتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو نگاہ اٹھا کر سورج کو دیکھتے ہیں، برج مر گیا ہے، وہ تیرے بغیر جی نہیں سکا۔ سورج کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ آکاش نے سورج کو بتایا، انہوں نے بولا کہ اس طرح انتقام لیا ہے کہ تم تو کیا میں بھی برج کو زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ جن راہوں سے رت آتا وہاں سورج اور برج پہروں بیٹھ کر تلاوت کرتے، راہ نہارتے کہ اب کی بار وہ ضرور لے جائیں گے۔ کرۂ ارض کے طول و عرض پر ایک بہت سرسبز اور پانیوں کی سرزمین روس آباد ہے۔ سرد جوت کی جنم بھومی روس، بلند و بالا عمارتوں سے سجی سرزمین جس نے پوری ایمانداری سے بدیشی کو رزق کھلایا، دریائے ڈینیوب جہاں بڑی آنکھ کھولی اور روپ دھارن کیا اور وولگا اس کے بدن کا دھون، اس نے روس سے ودا لی تو بیاکل وولگا بفر گیا۔ اتہاس بتاتا ہے بدیشی بڑا منموہن تھا، اس کا ملن مکتی دیتا، وہ روس سے اپنا رزق کھا کر وولگا سے ودا لے گیا تھا۔ جدائیوں کا مارا وولگا اس کے بچھوڑے میں پراتھنا بن گیا اور اس پراتھنا نے ایک دن ویرکا کو دیکھ لیا۔ بدیشی کرۂ ارض پر مہمان ہوئے، سورج بنسی اس کے نگران ہوئے، دیش واسی اس کے میزبان۔ مترو، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وولگا سرد جوت کے کشٹ سے نجات سے کوئی تدبیر کر سکتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالن احمد نارائن کے بیٹے کسر سے پالن پیدا ہوا۔ احمد نارائن گزر گئے تھے تو 2 سالہ پالن کو کسر سلطانی کے ہاتھوں میں دے کر کسر بھی ایک جلسے میں مارا گیا۔ کسر سلطانی نے 2 سالہ پالن کو ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھا، اس کا جسم اتنا چکنا تھا جیسے آئل سے نہایا ہوا ہو، ہاتھوں سے پھسل جاتا، موٹی لمبی گہری سوچ میں غرق آنکھیں تھیں، ہونٹ پہاڑی آڑوؤں کی کٹی کاشوں جیسے تھے۔ کسر سلطانی نے یوگیوں کو بلوایا، یوگیوں نے کرۂ فال نکالی تو پالن کے نام کرا نکل آیا۔ اس کا نام پالن کس نے رکھا؟ پتہ نہیں۔ پالن کے دادا احمد نارائن میرے بہنوئی تھے اور کسر بھانجا تھا۔ کسر پیدا ہوا تو سب اسے چھیڑ میں کہتے، کسر تیرے پالن کب ہوگا؟ وہ کہتا، بڑا ہوں گا، بیاہ کروں گا تو پالن پیدا ہوگا۔ احمد بہنوئی تھے، وہ بتایا کرتے کہ ویرکا ڈیڈ بتایا کرتے، گلاب سنگھ اکثر ایک سکھ گایا کرتا، میرا پالن جد گھر آسی، میری بلدی بھا بجاسی۔ یہ ایک صفاتی نام ہے اور بالکے کی ڈونگی وچار کرتی آنکھیں بتا رہی ہیں یہ ایک غیر معمولی انسان ہوگا۔ سلطانی نے یوگیوں کو رخصت کر دیا اور 2 اونٹ منگوا کر پالن کا صدقہ کیا اور منت رکھی کہ ہر سال پالن کا اونٹ صدقہ کرے گا۔ پالن 3 سال کا ہوا تو 35 سالہ کسر سلطانی کی پہلی بیٹی ہوئی، وہ جرمن نژاد خاتون سے بیاہ ہوا تھا تو کسر سلطانی نے اپنی بیٹی پالن سے منسوب کر دی۔ پالن کے ددیال میں احمد نارائن کے بھائی اور بہنیں تھیں اور سب ویرکا کے بڑے گھر میں رہتے تھے۔ 7 زمین خرید کر کسر سلطانی نے اپنا محل بنوایا تھا۔ کسر سلطانی نے پالن کو خود پالا تھا۔ 4 سالہ پالن کو اس نے سکول داخل کروانے لے گیا، سب ماسٹر گورے تھے۔ تو سلطانی اسے کہتا ہے، پالن یہاں پڑھ پائے گا کہ نہیں؟ یہ بہت مغرور ہے، حد سے زیادہ پالن میں غرور ہے۔ پالن کو کس چیز پر غرور ہے؟ بڑی ذات پر، بڑی زمین پر، سفید رنگ پر، یا اپنی سندرتا پر، یا ایوان میں اپنی سیٹ پر، یا خاندانی سورماؤں پر؟ ہیڈ ماسٹر نے وضاحت چاہیے۔ سچ ہے کہ پالن ننھیال ددیال سے اعلیٰ نسل سے اور سندر بھی بہت ہے، مگر پالن کو کسی چیز پر غرور نہیں، اسے اپنے ہونے پر غرور ہے۔ اس کی عمر 4 سال ہے۔ ہم نے اسے یہ سب نہیں کہا، مگر پالن کہتا ہے، کرۂ ارض پر میرا کوئی جوڑ نہیں، میری نگاہ 7 تہ پھاڑ پتال تک جاتی ہے، کالے چم میں اتنی شکتی نہیں کہ میری نگاہ کی وسعت کو روک سکے، اور اس میں شک نہیں یہ کالے چمڑے کے پار دیکھ سکتا ہے۔ درندوں کے گاب بھی جان لیتا ہے کہ نر ہے یا مادہ اور کتنے دنوں کا گاب ہے۔ اس کی آنکھ کی تاب ہم سہ نہیں سکتے، اس سے نظر ملا کر ہم بات نہیں کرتے، اور پالن کو نیند بہت کم آتی ہے، دن رات کے 24 گھنٹوں میں بمشکل 1 گھنٹہ سوتا ہے، باقی سماں جاگتا رہتا ہے۔ پہلے پالنے میں جاگتا تھا، اب جب سے چلنے لگا ہے تب سے راتوں کو گھر میں پھرتا ہے
اور سڑک پر بھی نکل جاتا ہے۔ پھر سامان اٹھانے والا ہوا تو گھر میں راتوں کو سنبھال کرتا ہے۔ اب 6 ماہ سے راتوں کو کھیتوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ میں زیادہ نہیں سمجھاتا کہ پالن کو نصیحت لگاتے مجھے حیا آتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ عمر پورے 4 سال ہے اور تیسرے سپارے کو لگا ہے۔ سلطانی خود پڑھاتا تھا، سکول داخل کرا دیا گیا، ایک بار کا پڑھایا پڑھ لیتا اور نہ بھولتا، اور استاد جلدی جان جاتے ہیں۔ ذہین ہے مگر ایک مغرور ترین بچہ ہے۔ سکول مکتب سے ہٹ کر کسی بات کا جواب نہ دیتا اور بات ٹالنے کی بجائے جھڑک ڈالتا۔ پالن اور سمری اور روپمتی ایک ہی سکول پڑھتے۔ سمری اور روپمتی بگھی پر جھانسی سے آتے، جبکہ شملہ میں پالن پیدل ہی سکول آ جاتا۔ پالن 7 سال کا ہوا تو وڈویر نے روپمتی اس کی ولیت میں دے دی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سورج بنسی روپمتی کا نگران ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ میجر جتن کمار آرمی کا بڑا نام تھا، ان کے نارائن خاندان سے بہت گہرے تعلقات تھے، تو انہوں نے روپمتی کی دیکھ بھال کا بیڑا اٹھا لیا اور وہ جھانسی میں رہائش پذیر تھے۔ وہ روپمتی کو صبح تیار کرا کے سکول بھیج کر ہیڈ کوارٹر جاتے اور اس کے واپسی تک گھر موجود ہوتے۔ روپمتی نازک مزاج حسن کا شاہکار تھی، وہ کبھی کھل کر نہ ہنسی، صرف مسکرا دیا کرتی۔ پڑھائی کے علاوہ وہ کوئی کام نہ کرتی اور سیند میں بندھے نیٹ میں لیٹی رہتی۔ روپمتی کے پاس نگاہ کی قوت تھی، وہ جھانسی میں سے اپنے ولی پالن کو دیکھ لیتی، بات کر لیتی، ہنومان گڑھ میں اپنے نگران سورج بنسی سے بات کر لیتی۔ سورج سے وہ بہت مانوس تھی، اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بہنے لگتی، بلا وجہ آنکھوں کا بہنا اسے سمجھ نہ آتا۔ سورج بنسی جانتا تھا بدیشی نے سارم سے وڈویر کی ریڑھ میں سفر کیا۔ پالن کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم بھی تھا، وہ مقابل کو پلوں میں پڑھ ڈالتا۔ سرد جوت کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے: نہ شہد نہ سیرا نہ شکر، میں نے دیکھ لیا سب چکھ کر، تیرے عشق سے میٹھا کچھ بھی نہیں۔ مترو، سرد جوت کون تھا؟ اب یہ داستان اتنی بکھری ہوئی ہے کہ میں آہستہ آہستہ کڑیاں جوڑ کر ہی سمیٹوں گی، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ الماس اور پون دونوں شیر دل گبرو جوان تھے اور خالہ زاد تھے۔ الماس کے آباء و اجداد پونا کی پنچایت کے مالک تھے اور پون جدی پشتی زمیندار تھے۔ الماس لوگ کنور تھے اور پون لوگ چھتری تھے۔ پون شاستری کے جوان بھائی تھے اور وہ بھائیوں کے درمیان چاند کی طرح تھا، بے پناہ مضبوط ہاتھ پیر کا، سفید دودھیا رنگ تھا مگر بلا کا نڈر تھا، ڈر خوف اسے چھو کر نہ گزرا تھا۔ الماس کنور بھی بہت جوان مرد تھا مگر فطرتاً وہ مصلحت پسند تھا، جھگڑے کی بجائے وہ مذاکرات سے معاملہ سلجھانے کی ترغیب دیتا۔ وہ بہت صبر اور مدبر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ پون بالکل انگار تھا، ہاتھ کا کھلا زبان کا کھلا۔ دونوں کو جو چیز پونا میں سب سے الگ کرتی وہ تعلیم تھی کہ دونوں لنکن یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے اور پون لندن گھوڑ دوڑ کا بھی فاتح تھا، قد آور سونے کی ٹرافی پونا لایا تھا۔ دونوں رشتے میں سگے خالہ زاد تھے، تو پون کی نسبت بچپن ہی سے الماس کی بہن سے طے کر دی گئی۔